السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة وعن ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، رواه البخاری۔ اسٹیج پر جگہ علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین میرے ماں باپ، جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ تاخیر ہو گئی، اسی وجہ سے میں وقت کم دے پاؤں گا۔ محترم سامعین کرام، میں نے جو ابھی آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور ایک حدیث پڑھی ہے، مختصر، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد سے نوازا، اور اولاد جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک قیمتی تحفہ ہے، ایک نعمت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے جسے اولاد سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے باز بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیوں سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں ملا کر نوازتا ہے، یعنی بیٹیاں اور بیٹے دونوں عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ساری چیزوں کو دینے والا ہے، چھیننے والا بھی ہے، لینے والا بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو نے اولاد سے نوازا، تو ان تمام لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، کیونکہ تربیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آیت کریمہ میں جو فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کیا ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ دنیا کے اندر ایک چنگاری اگر ہمارے ہاتھوں میں پڑ جاتا ہے تو چھالے آ جاتے ہیں، پھوکے ہو جاتے ہیں، اس کو ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ تو جہنم کی اس آگ سے ڈریے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا، اور جس کو اولاد، جس سے اللہ نے اولاد نوازا اور اس اولاد کو اچھی تربیت عطا نہیں کی، تو یاد رکھیے وہ اولاد کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ ہم نے آپ کو 4 اولادوں سے 5 اولادوں سے نوازا، اس اولاد کو تم نے کہاں تک تربیت حاصل کی؟ اگر خدا نے ہم نے اپنے اولادوں کو اچھی تربیت نہیں دی تو یاد رکھیے قیامت کے دن جو ہے ہم جواب دہ ہوں گے۔ اگر ہمارے پاس اولاد ہے، اللہ نے اولاد سے نوازا، تو اس کی قدر کیجئے، اس اولاد کو غنیمت سمجھیے۔ پوچھئے اس سے جس کے پاس اولاد نہیں، اس کی کیا ترس ہوتی ہے، کیا خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، کاش میرے گھر میں بھی اولاد ہوتا، میرے بچے یا بچیاں ہوتی۔ اس سے پوچھئے اس کی کیا اہمیت وہ سمجھتے ہیں، کتنا افسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میری ماں بہنوں، جس کے پاس اللہ نے اولاد سے نوازا ہے تو آپ اس کو غنیمت سمجھیے، اس کی اچھی تربیت دیجیے، دینی تعلیم سے روشناس کرائیے، نبی کے حکام پہ چلائیے، دین اسلام کی باتوں سے سکھائیے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو تو اس کو اچھے نام رکھیے، جب وہ گویائی ہو جائے، بولنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو اس کو کلمہ سکھائیے۔ کلمہ سے بجائے جو کسی اور چیز، فلم ایکٹر کا نام یا کرکٹ کا نام یا سنیما کا نام یا کوئی اور گانا اور کہانیاں نہ سکھائیے، بلکہ سب سے پہلا قولوا لا الہ الا اللہ سکھائیے، کیونکہ ہم تمام انسان ذمہ دار ہیں۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو
ذمہ دار بنایا، اپنے گھر کے ذمہ دار بنایا، شوہر ہیں تو بیوی کے ذمہ دار ہیں، بچے لڑکے ہیں اولاد ہیں تو باپ ان کے ذمہ دار ہیں، بیٹیاں کے ذمہ دار باپ ہیں کہ بیٹیاں کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کس سے باتیں کر رہی ہے۔ اگر وہ اولاد ہے، اگر وہ باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ادھر کہاں وہ رات گزارتا ہے، کہاں دن گزارتا ہے، اس کی ذمہ داری اس کو باپ کے ہے، اس کی ماں کی ہے، کیونکہ اگر یہ دونوں سستی اور کاہلی کریں گے تو اولاد بگڑیں گے، وہ اچھی تربیت نہیں پا سکیں گے، کیونکہ بچے کی تربیت وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، محلے والے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آج بچے بگڑتے ہیں تو فلاں محلے والے کے نام لیتے ہیں کہ میرا بچہ فلاں کے چکر میں رہ کر بگڑ گیا۔ میرے بھائیوں، میرے ماں بہنیں، کسی کے چکر میں نہیں بگڑتا۔ آپ ایسا موقع کیوں دیتے ہیں کہ آپ کا بچہ کسی کے ساتھ رہ کر بگڑ جاتا ہے؟ اسی لیے آپ اچھے بچے کی تربیت کیجئے، نہیں تو یاد رکھیے آپ کو قیامت کے دن چھوڑا نہیں جائے گا، واجب پرس ہوگی کہ ہم نے آپ کو اولاد سے نوازا، اس اولاد کی تم نے کہاں تک تربیتیں کی ہے، کہاں تک اسے دین سکھائی ہے۔ اگر ہم نے دین نہیں سکھائی تو یاد رکھیے ہمارے انتقال کے بعد ہمارے جنازے پڑھنے والے بھی نہیں ہوں گے، اسی دعا تک بھی یاد نہیں ہوگی کہ ہمارے ماں باپ ہم کو پالا پوسا، اور ہم اپنے ماں کے جنازے میں کیا دعا پڑھیں گے وہ بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ اسی لیے دینی تعلیم دیجیے، اور دینی تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت، اور تربیت کا سب سے زیادہ اہم گھر کے رول سے ہوتا ہے، گھر کے ماحول سے ہوتا ہے۔ گھر کے اندر بڑوں کے درمیان محبتیں الفتیں ہوتی ہے تو بچے کے ساتھ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ محبتیں ہوتی ہے۔ جو گھر میں بڑے کرتے ہیں وہی دیکھے دیکھے چھوٹے کرتے ہیں۔ اگر بڑے بڑے میں محبت ہے، الفت و محبت ہے، بہن بھائی میں محبت ہے، تو دیکھیے چھوٹے بھائی بہن بھی اپنے بھائی بہن کے ساتھ بھی اچھی تربیتیں کریں گے، اچھے سلوک کریں گے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں وقت زیادہ نہیں لوں گا، بس میں یہی کہوں گا آخر میں جو میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم النار وقودها الناس والحجارہ، کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو سدھارو اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور ہم تمام انسان الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ذمہ دار جو ہے اپنی ذمہ داری کے بارے میں جواب دہ ہوگا، خواہ وہ مسجد کا ذمہ دار ہو، مدرسے کے ذمہ دار ہو، عیدگاہ کا ذمہ دار ہو، یا گھر کا ذمہ دار ہو، کسی خطہ، کسی حصہ یا کسی گاؤں کے وہ صدر ہو یا پرچانچات ہو یا مکھیا ہو، کوئی بھی ہو، جس نے جس چیز کی ذمہ داری لے رکھی ہے اس ذمہ داری میں ذرا برابر بھی کوتاہی کرے گا تو قیامت کے دن جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ باری تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں آخری میں دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جس حصے میں، جس شعبہ میں جو بھی ذمہ داری ملی ہے اس کو امانت و صداقت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کو اللہ رب العالمین نے اولاد سے نوازا ہے، ماں بیٹی لڑکی کی شکل میں یا لڑکے کی شکل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کو اپنے بچے اور بچیوں کی دینی تعلیم کے ساتھ تربیت دینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔